آیت نمبر 59۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ عام حالات میں جب بھی کوئی گھر میں جائے اجازت لے کے جائے، خاص اوقات میں وہ لوگ بھی اجازت لے کے جائیں جو عام آتے جاتے ہیں، غلام ہو گئے، لونڈیاں ہو گئی، بچے ہو گئے۔ وہ 3 اوقات بتائے گئے۔ بچہ، حدیث پاک میں آتا ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ مسجد میں نہ آئے، 7 سال کا ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے نماز کا حکم کرو، اب آنے کی اجازت ہوگی۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھپڑ مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب اس وقت بھی نماز اس پہ فرض نہیں ہوئی، نماز فرض ہوگی بالغ ہونے کے بعد، لیکن اس وقت بنے گی عادت۔ اب اگر عادت ابھی نہ بنی تو بعد میں عادت نہیں بنتی ہوتی۔ اس وقت مزاج بن جائے گا تو پھر تو کام زندگی بھر چلے گا۔ بچپن کی عادت پڑی ہوئی وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں، اچھی ہو تب بھی نہیں چھوٹتی، بیکار ہو تب بھی نہیں چھوٹتی۔ ایک لطیفہ واقعہ ذہن میں آیا۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا چوری نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے حضرت، چوری نہیں کروں گا۔ پتہ تھا کہ چوری کی عادت ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ جوتے ادھر والے اٹھا کے ادھر ڈال دیتا، ادھر والے ادھر ڈال دیتا۔ یہ شکایت حضرت کے پاس پہنچی۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا حضرت جی آپ نے کہا چوری نہ کیا کرو۔ میں چوری تو نہیں کرتا ہوں، عادت پوری کرتا ہوں۔ عادت تھی نا، تو عادت نہیں چھوٹتی۔ تو پہلے عادت بنے گی، پھر وہ عبادت بنے گی۔ تو بچوں کا مزاج ہونا چاہیے، مزاج بنانا چاہیے کہ نماز کے عادی بنے، عبادت کے عادی بنے۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو، حضرت داتا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ماں نے کہا کہ جب تو پڑھائی سے آئے گا نا، نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے شکر دیا کریں گے۔ وہ آتا فرماتے جاؤ 2 رکعت نفل پڑھ لو، جائے نماز اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ وہ ایسا کرتے، شکر رکھ دیتی پہلے ہی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا بھی ہوا کہ کہیں چلے گئے اور رکھنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تجھے پتہ تو ہے نا کہ میں اس کو نماز کا عادی بنانا چاہتی ہوں، تیرے دروازے پہ جھکانا چاہتی ہوں۔ اب میں بھول گئی ہوں، اگر شکر نہیں ملے گی تو بدگمان ہو جائے گا، بد اعتماد ہو جائے گا۔
دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. وہ آئے اور نفل پڑھی اور جائے نماز اٹھائی تو شکر مل گئی. واپس آئی، پوچھا کھانا کھایا؟ شکر کھائی؟ جی کھا لی. خود ہی بتانے لگے کہ جو روزانہ شکر ملتا ہے نا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، آج والے کا مزہ ذائقہ کچھ اور تھا. تو اب ماں نے راز کھولا کہ میں تیری عادت بنانا چاہتی تھی، رکھ دیتی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رکھوایا. تو بچوں کی نگرانی بھی چاہیے، مزاج بھی ان کا چاہیے کہ ابھی اگر عادت بن جائے گی پھر کام بنے گا. پھر یہ بھی نفع کی چیز ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچپن میں بچہ بالغ ہونے سے پہلے جتنا عبادت کرے گا اس کا ثواب والدین کو جائے گا. ضمناً یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اساتذہ محنت کریں گے تو اساتذہ کو بھی جائے گا. والدین کے متعلق تو واضح الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ ان کا ثواب والدین کے کھاتے میں لکھا جائے گا. چلو اس نفع سے صحیح کہ والدین کو فائدہ ہوگا، محنت کریں. ہاں جی، تو بچہ عادت بن جائے تو بڑا سکون سے رہتا ہے، اور اگر اس کی عادتیں خراب ہو گئیں تو ماں باپ کا سکون بھی برباد کرے گا. بچہ عام جس قول پر فتویٰ ہے، اگر کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو تو 15 سال سے جب 16واں سال شروع ہو جائے گا بالغ ہے. بچہ بچی 15 سال کے جب ہو جائیں، 16 سال کے ہو جائیں، بچہ بچی بالغ ہے. بالغ ہونے کے بعد احکامات بالغ ہونے والوں کے لگیں گے. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب بچے بالغ ہو جائیں تم میں سے پہنچیں اپنے بلوغت کو. جب پہنچیں بچے اپنے بلوغت کو فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے کہ اجازت لیتے رہیں وہ لوگ جو من قبل ہیں، من سے پہلے تھے. وہ بھی پہلے بچے تھے، اب بڑے ہو گئے. بچہ چھوٹا وہ گھر میں آئے جائے بغیر اطلاع کے بھی آ جا سکتا ہے 3 اوقات سے ہٹ کر، لیکن جب بچہ محسوس کرنے لگے عورتوں کے مردوں کے معاملات کو پھر اس کو علیحدہ کر لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ بچی اکٹھے سوتے ہوں تو 7 سال کی جب عمر ہو جائے اب ان کو اکٹھے نہ سلاؤ. کوئی حکمت تو ہے. تو فرمایا جیسے پہلے چھوٹے تھے بڑے ہو گئے پھر اجازت لیتے ہیں، تو اب یہ بچے بھی بالغ ہو گئے اجازت لیں. کذالک یبین اللہ، اس طریقے پر اللہ نے بیان کر دی تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. پردے کے احکامات آپ نے پیچھے پڑھے، لیکن جب عورت بوڑھیا ہو جائے، قابل التفات نہ رہے، نہ اس کو رغبت رہے نہ مردوں کو اس کی طرف رغبت رہے، تو پھر پردے میں شدت کم ہو جاتی. پھر بھی اگر احتیاط کرے تو سبحان اللہ. ایک ولیہ نیک صالحہ عورت کا واقعہ پڑا ہے. بوڑھی ہو گئی، 70 سال سے بھی عمر بڑھ گئی، آنکھ کا مسئلہ بنا، کہا گیا آپریشن ہوگا. فتوے کی روح سے یہ جائز ہے کہ ضرورت ہو تو غیر مرد سے بھی آپریشن اس طرح کی شکل ہو سکتی،
لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں، فرمانے لگی غیر مرد میری آنکھ کو دیکھے گا، آپریشن نہیں کراتی، اسی طرح رہوں گی، نابینا گزار دوں گی۔ کیا کمال ہے، کیا تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والقواعد من النساء، اور بیٹھنے والی عورتوں میں سے التی وہ لا یرجون نکاحا جو نئی امید رکھتی نکاح کی، بڑھاپے کو چلی گئی، بالکل مایوسی کی عمر ہے۔ فلیس علیہن جناح، نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن کہ وہ زائد کپڑے اتار کے رکھیں، غیر متبرجات بزینہ لیکن زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ بعض بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ جاتی ہیں لیکن میک اپ نہیں چھوٹتا، ہر وقت تیار ہو کے رہتی ہیں، نوجوانیں بھی اس پر رش کرتی۔ ایسی عورت تو پردے سے ہی رہے گی۔ دوسرا وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بچ کے رہیں تو ان کے لیے اب بھی بہتر ہے۔ اس عمر میں پہنچ گئی پھر بھی جتنا احتیاط کر سکتی ہیں خوب ہے، مگر نہ شدت ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت اتباع شریعت نصیب فرمائے۔